اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کے خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمال، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبتوں کی خوشبوئیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے گھٹن اور دردناک بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر آنے لگے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عزاز اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر تھی۔ جب انہوں نے درد ذا لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے ہیں کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکلی، دوبارہ اندر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن سارہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین ہوں۔ یہ جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور ان کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث شکوہ میں ابن حباب و حکم نے صحیح کہا، اور ابن احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اس کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے بروایت خالد بن معاذ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی اس کی مانند روایت کیا، اور اس روایات میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصری روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اس وقت کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باشہادت کے وقت جب نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصری کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف، نفیس اور نورانی تھی
کس قسم کی غلاظت و کفاست جسم اقدس پہ نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقصد حتیٰ کہ خون مبارک سے بھی انتہائی خوشبو آتی تھی۔ محمد بن سعید نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بدن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیتے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم الصافی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھا سنی بات سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہودی سنو، سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگا تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرۃ الامم ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیرت کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 7 سال کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے۔ تو انہوں نے یہ مقول یہودیوں کا 7 سال کی عمر میں سنا، یعنی روایات امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام انی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے سنا کہ ایک یہودی مکہ میں اسی رات داخل ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کے چرچے ہیں کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی عالم نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اسی یہودی نے دونوں شاہوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک ایک گروہ قریشی سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنے کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہتا ہے جو ہلائے جاتے ہیں اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے ہیں، تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا ہلائے گئے تو ان وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اندھے دھند مودے پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ
گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر روشنی اور مشک عنبر سے بھی بہت ترین خوشبوئیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش میں محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائب و ولادت کے یہ واقعہ بھی روایات کیے گئے ہیں کہ جیسے کہ کسری کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنکور کا گر جانا اور بحیرہ تبریہ کا دفانہ خشک ہو جانا اور فارس کے آتش گدا کا بچ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھتا تھا۔ اللہ اکبر، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبریں تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں میں نام محمود، تورات میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، قرآن پاک میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔